میں کبھی خود کو دنیا کا بہت ہی خوش نصیب آدمی تصور کرتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جس چیز کی بھی چاہ کی تھی وہ مجھے ملتی گئی تھی۔ میرا گھر اگرچہ بہت بڑا نہیں تھا لیکن سکون سے بھرا ہوا تھا۔ دو کمرے، ایک چھوٹا سا کچن، ایک باورچی خانہ۔ میں ایک پرائیویٹ دفتر میں کام کرتا تھا۔ اگرچہ میری تنخواہ کم تھی لیکن پھر بھی گھر کا گزارا اچھی طرح چل جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہم میاں اور بیوی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ میری بیوی عائشہ بہت ہی سادہ خاتون تھی، اسے جو کچھ بھی مل جاتا تھا اس پر ہی خوش رہتی تھی، اور اس نے کبھی بھی مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں ضد نہ کی تھی۔ وہ مجھ سے پہلے اٹھتی تھی، میرے کپڑے سیٹ کرنے کے بعد میرے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی اور پھر میری تیاری میں مدد کرواتی تھی۔ اور جب میں آفس جا رہا ہوتا تھا وہ مجھ سے کہتی تھی کہ جلدی گھر واپس آ جایا کرو، تمہارے بغیر گھر خالی سا لگتا ہے۔ اور اس کی یہی عادت مجھے اس کا گرویدہ بناتی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے بھی اس کے بغیر گھر ہمیشہ خالی خالی سا لگتا تھا۔ اس کی ہی وجہ سے گھر میں رونق رہتی تھی، اور جب آفس سے واپس آ کر میری نظر اس کے چہرے پر پڑتی تھی تو میری ساری تھکن ایک لمحے میں اتر جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کے 3 سالوں کے بعد ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ میرے بیٹے علی میں ہم دونوں کی جان بستی تھی اور وہی ہماری خوشیوں کی اصل وجہ تھا۔ علی تقریباً 5 سال کا تھا۔ وہ باتونی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضدی بھی تھا۔ جو چیز اسے پسند آ جایا کرتی تھی وہ چاہتا تھا کہ بس وہ اسے مل جائے، اور اس کی یہی عادت مجھے بالکل بھی پسند نہ تھی، کیونکہ روزانہ اسے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی، اور اس کے لیے وہ پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھا لیتا تھا۔ علی کی سب سے بڑی ضد یہ تھی کہ وہ سونے سے پہلے مجھ سے کہانی سنتا تھا۔ میں خود اسے کہانیاں گھڑ کر سناتا تھا، محض اس کے چہرے پر مسکان دیکھنے کے لیے۔ جو ہی شام ہونے لگتی تھی وہ عائشہ کا دوپٹہ کھینچ کر کہتا تھا کہ ابو کو کال کرو، گھر آئے اور مجھے گھمانے کے لیے کہیں پر لے جائیں۔ اگرچہ مجھے اس کی کچھ عادات پسند نہ تھیں لیکن پھر بھی میری اس میں جان بستی تھی، اور وہ ہم دونوں میاں اور بیوی کی آنکھوں کا ٹکڑا تھا۔ ہم دونوں میاں اور بیوی کے درمیان کبھی بھی زیادہ جھگڑا نہ ہوا تھا۔ انبن تو سب کے درمیان ہوتی ہے، لیکن پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اسے بھی ختم کر دیتے تھے، تاکہ گھر کا ماحول بالکل بھی خراب نہ ہو اور ہمارے بچے کے دماغ پر کسی بھی چیز کا کوئی بھی اثر نہ پڑے، اور نہ ہی وہ کوئی بھی غلط چیز سیکھے، کیونکہ بچپن سے ہی انسان کی سوچ بنتی ہے، پھر وہ ساری زندگی بالکل ایسی ہی رہتی ہے، اور پھر وہ سوچ انسان کی فطرت بن جاتی۔ جو ہی کام سے واپس آ کر میں گھر میں داخل ہوتا تھا، علی بھاگ کر میرے پاس چیختے ہوئے آتا تھا اور پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھا کر کہتا تھا کہ ابو آ گئے، ابو آ گئے۔ اور جب میں اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتا تھا مجھے بہت ہی زیادہ سکون ملتا تھا۔ ہم باپ اور بیٹے کی محبت کو دیکھ کر عائشہ ہمیشہ مجھ سے شکوہ کرتی تھی، کیونکہ وہ سارا دن علی کے کام کرتی تھی، لیکن پھر بھی علی اس کے پاس نہ جاتا تھا، بلکہ اسے میرے پاس ہی خوشی محسوس ہوتی تھی، اسی لیے وہ میرے پاس ہی دوڑ کر آتا تھا۔ رات کا کھانا ہم تینوں مل کر ہی کھاتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی گھر میں پرسکون ماحول بنانے کی بہت کوشش کرتے تھے، تاکہ گھر کا سکون بھی قائم رہے اور علی کے دماغ پر بھی کسی بھی چیز کا کوئی بھی اثر نہ پڑے۔ ہم علی کی تربیت اس انداز میں کرنا چاہتے تھے کہ کبھی بھی وہ بری چیز نہ ہی دیکھے اور نہ ہی سیکھے۔ ہمارے مستقبل کے حوالے سے جتنے بھی خواب تھے وہ علی کے ہی ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ عائشہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، اور میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا فوجی بنے اور اپنے ملک کی خدمت کرے۔
علی ہماری تمام سوچوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا بھی مرکز تھا، اور ساتھ ساتھ ہماری آنکھوں کا تارا تھا۔ جب کبھی کبھار اسے بخار ہو جایا کرتا تھا، میں آفس سے چھٹی کر لیتا تھا تاکہ میرے بیٹے کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو، اور جب تک وہ صحیح نہیں ہو جاتا تھا میں خود کو صرف اور صرف اس کے لیے ہی وقف کر دیتا تھا۔ علی کو شربت بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے وہ دن میں ضرور ایک بار شربت پینے کی فرمائش کرتا تھا۔ ہم اپنی زندگی ہنسی خوشی اور پرسکون طریقے سے بسر کر رہے تھے، لیکن ہمیں بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ ہماری یہ خوشی زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہے گی، اور ہمارے ہنستے مسکراتے گھر کو کسی کی نظر لگ جائے گی، اور نظر بھی ایسی کہ ہم سے ہماری قیمتی چیز ہی چھین لی جائے گی۔ میں آج بھی وہ دن نہیں بھول سکتا جب ہمارے گھر کی رونق نے ختم ہونا شروع کر دیا۔ ایک دن کام سے واپس آ کر میں نے جو ہی گھر کے اندر قدم رکھے تھے، میری نظر علی پر پڑی تھی۔ وہ پسینے سے شرابور ہو کر کھڑا کھیل رہا تھا، اور جو ہی اس نے مجھے گھر آتے ہوئے دیکھا تھا وہ دوڑ کر میری جانب آیا تھا، اور مجھے گلے سے لگا کر اس نے کہا تھا کہ ابو، آج میں نے اسکول میں سب لڑکوں سے زیادہ ریس جیتی تھی۔ میں نے اس کی بات سن کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ میرے شیر بیٹے نے سب کو ہرا دیا تھا۔ ابھی ہم دونوں کھڑے آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ کچن میں سے عائشہ کی آواز سنائی دی تھی کہ کھانا تیار ہو چکا ہے، اس لیے جلدی دونوں آ جاؤ۔ ہم تینوں نے مل کر اور مسکراتے ہوئے کھانا کھایا تھا۔ علی کھانا کھانے کے بعد فوراً سو گیا تھا۔ سوتے وقت جب میں نے اس کی جانب دیکھا تھا تو وہ بہت زیادہ پرسکون تھا، جیسے اسے کسی بھی چیز کی کوئی بھی فکر نہ ہو۔ لیکن جب یہ بالکل بھی مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ رات ہماری زندگی کی سکون سے بھری ہوئی آخری رات ثابت ہوگی۔ رات تقریباً 2:30 بجے میری آنکھ عائشہ کے سسکنے کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ اس وقت رو رہی تھی۔ اس نے مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا تھا کہ علی کا جسم بہت زیادہ گرم لگ رہا ہے۔ اس وقت عائشہ کی آواز کانپ رہی تھی، اور اس کی بات سن کر میں فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ علی کا ماتھا اس وقت بخار سے بہت زیادہ تپ رہا تھا، اور بخار کی شدت کی وجہ سے اس پر غشی طاری تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے عائشہ کو ایک کپڑا اور برتن میں پانی لانے کے لیے کہا تھا، اور جب وہ لے کر آئی تھی میں نے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنا شروع کر دی تھی تاکہ اس کا بخار کم ہو، لیکن پٹیاں رکھنے کے باوجود اس کا بخار کم نہ ہوا تھا۔ لیکن میں نے جھوٹ بولتے ہوئے عائشہ کو تسلی دی تھی کہ بس ابھی بخار کم ہو جائے گا۔ عائشہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود پر اس قدر حاوی کر دیتی تھی کہ وہ اپنی طبیعت بھی خراب کر بیٹھتی تھی، اور پھر اس کی وجہ سے میں آفس میں صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا تھا، اور میرا سارا دن پھر گندا ہی گزرتا تھا۔ اگرچہ میں نے عائشہ کو تو تسلی دے کر سلا دیا تھا، لیکن ایک انجانی سی گھبراہٹ مجھے بہت زیادہ محسوس ہونے لگی تھی، اور مجھے اس وقت ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہو، لیکن میں نے اس سب کو اپنا وہم قرار دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی ہم دونوں اسے نزدیک ہی موجود ایک کلینک پر لے گئے تاکہ اس کا چیک اپ کروا سکیں۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کروانے کے بعد کہا تھا کہ معمولی سا بخار ہے، اس لیے جلد ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ ہم مطمئن ہو کر گھر واپس آ گئے تھے۔ عائشہ اسے پانی دو، سب کچھ وقت پر ہی دیتی تھی میں اسے، اور وہ اس قدر اس کا خیال رکھ رہی تھی کہ اس نے گھر کے کام بھی نہ کیے تھے۔
لیکن علی کا بخار کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ علی کا بخار بڑھنے کی وجہ سے عائشہ کا بھی چہرہ بدلنے لگا تھا۔ کبھی وہ علی کا ماتھا چومتی تھی، کبھی علی کے لیے دعا مانگتی تھی اور اس پر دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی۔ کبھی علی کی خراب حالت کو دیکھ کر وہ رونا شروع کر دیتی تھی، اور جب وہ روتی تھی تو وہ اپنی طبیعت بھی خراب کر بیٹھتی تھی، اور اس کی اسی عادت سے مجھے بہت زیادہ چڑ تھی، کیونکہ میں اسے ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی طبیعت خراب کر بیٹھتی تھی، اور پھر اس کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول خراب ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے اسے کافی مرتبہ سمجھایا تھا کہ اپنا خیال رکھا کرو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود پر سوار مت کیا کرو، لیکن وہ میری بات مانتی ہی نہ تھی اور اپنی طبیعت خراب کر بیٹھتی تھی۔ ایک مرتبہ اگر اس کی طبیعت خراب ہو جائے تو پھر وہ 3 4 دن سنبھلنے کا نام تک نہ لیتی تھی۔ اگلے دن ہم علی کو لے کر شہر کے بڑے ہسپتال گئے تھے۔ بخار کی شدت کی وجہ سے علی بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اور اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے بہت سے ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے، پیشاب کا ٹیسٹ، خون کا ٹیسٹ اور بھی ڈھیر سارے ٹیسٹ۔ ہم نے علی کے سارے ٹیسٹ کروائے تھے، اور جب ہم نے ان ٹیسٹوں کی رپورٹ ڈاکٹر صاحب کو دکھائی تو ڈاکٹر کا چہرہ بدل گیا تھا۔ ڈاکٹر نے پریشان لہجے میں کہا تھا کہ بخار بہت زیادہ ہے، اس لیے انفیکشن خون میں بھی پھیل چکا ہے۔ ڈاکٹر کی بات نے ہم دونوں میاں بیوی کو ڈرا دیا تھا، اور ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ابھی کل رات کو ہی علی کا بخار اترا تھا، اور ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ انفیکشن خون میں بھی پھیل چکا ہے۔ عائشہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں میرا بازو پکڑ کر ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ کچھ خطرہ تو نہیں ہے نا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کو خاموش دیکھ کر ہم سب کچھ سمجھ چکے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے علی کو داخل کروانے کے لیے کہا تھا، اور ہم نے اسے داخل کروا بھی دیا تھا۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے بھی علی کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ علی کو دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتی، اور یہاں تک کہ وہ کھانا پینا بھی بالکل ہی بھول بیٹھی تھی۔ ایک رات علی کی سانس بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی، اور اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ علی کو کانپتے ہوئے دیکھ کر عائشہ نے مجھے چیخ کر جگایا تھا۔ میں نے بھاگ کر ڈاکٹر کو بتایا تھا، اور اسی وقت نرسیں بھاگتے ہوئے آئی تھی، اور انہوں نے علی کو انجیکشن کے ساتھ ساتھ آکسیجن ماسک بھی لگا دیا تھا۔ عائشہ اسی وقت مصلی بچھا کر بیٹھ چکی تھی، اور اس نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دیا تھا۔ یا اللہ، میرے بچے کو صحت دے، میں اس کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی، اور میں تو اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے بھی وضو کر کے علی کے بارے میں دعا مانگنی شروع کر دی۔ اس وقت تو علی کی طبیعت سنبھل گئی تھی، لیکن اگلے ہی دن علی کی سانس بہت زیادہ ہلکی ہو چکی تھی، اور اس کی آنکھیں بھی آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھی۔ اس رات ہم دونوں میاں بیوی ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوئے تھے۔ علی نے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی تھوڑی سی کوشش کی تھی، لیکن پھر اس کی آنکھیں ایسی بند ہوئیں کہ وہ پھر کبھی بھی نہ کھل سکی، اور پورے کمرے میں مشینوں کی تیز آواز گونج اٹھی تھی، اور پھر ایک لمبی لکیر مشین بن چکی تھی۔ مشین کی آواز کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب بھاگ کر آئے تھے، لیکن جب انہوں نے علی کو دیکھا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکے، اور پھر ڈاکٹر وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن ڈاکٹر کی بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔
اور ہم دونوں زمین پر بیٹھ گئے تھے اور ہم نے پریشانی سے اپنے سر کو پکڑ لیا، کیونکہ ہماری زندگی میں وہ ہوا تھا جس کے بارے میں ہم نے کبھی بھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ عائشہ کی حالت اس وقت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ نہ ہی وہ چیخ رہی تھی، نہ ہی وہ رو رہی تھی، وہ بس خالی نگاہوں سے علی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے عائشہ کو رلانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں سے ایک بھی آنسو کا قطرہ نہ نکلا تھا۔ لوگ آئے تھے، رشتہ دار آئے تھے اور علی کا جنازہ اٹھا تھا، لیکن پھر بھی عائشہ کی آنکھوں میں سے ایک آنسو بھی نہ نکلا تھا۔ عائشہ علی کی موت کے صدمے کی وجہ سے بالکل ہی خاموش ہو چکی تھی۔ لوگوں کے جانے کے بعد وہ علی کے خالی کمرے میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے اسے گلے لگانا چاہا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس نے مجھے بھی نہ پہچانا ہو، کیونکہ علی کی موت نے اسے گہرا صدمہ دیا تھا۔ ہمارا گھر جو کبھی خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، وہ ایک خاموش قبرستان بن چکا تھا۔ علی کی موت کی وجہ سے گھر کی ساری رونق بھی ختم ہو کر رہ گئی تھی اور ہمارا گھر بالکل ہی بے رونق ہو چکا تھا۔ علی کی موت نے ہم دونوں کے ساتھ ساتھ پورے گھر کو بھی بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بیٹا مجھے اس طرح چھوڑ کر بھی جا سکتا۔ ہم نے تو اس کے مستقبل کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھے تھے اور ہمارے سارے خواب ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکے تھے۔ میرے ماں باپ تو میری پیدائش کے چند ہی سالوں کے بعد فوت ہو گئے تھے اور میری پرورش میرے بڑے بھائی نے کی تھی۔ اس نے مجھے کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، اس لیے مجھے کبھی بھی کسی چیز کی تنگی نہ ہوئی تھی۔ ابھی میں نے تعلیم مکمل کی تھی اور میری فوراً نوکری بھی بھائی کی وجہ سے لگ گئی تھی، اور نوکری کے چند ہی سالوں کے بعد بھائی نے میری رضامندی جان کر میری شادی میری ہی پسند کی لڑکی سے کروا دی تھی۔ جب میری شادی عائشہ سے ہوئی تھی تو میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور میں نے اس وقت خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھا تھا۔ میرا گھر بھائی نے پہلے ہی علیحدہ بنوایا تھا تاکہ گھر کا ماحول بالکل ہی خراب نہ ہو، اس لیے شادی کے چند ہی دنوں کے بعد بھائی نے مجھے علیحدہ کر دیا تھا، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ عائشہ اور مجھے کبھی بھی کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور نہ ہی کسی کی وجہ سے میری زندگی ڈسٹرب ہو۔ میں سکون میں رہوں اور دوسروں کو بھی سکون میں رہنے والی سوچ والا آدمی بنا لوں۔ میری یہی سوچ عائشہ کو بہت زیادہ پسند تھی۔ ہم دونوں کی جوڑی پورے خاندان میں مشہور تھی، کیونکہ میں جس قدر خوبصورت تھا، میری بیوی بھی اس قدر ہی خوبصورت تھی۔ اس لیے جو بھی ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا تھا، وہ ماشاءاللہ کہے بغیر نہیں جاتا تھا۔ لیکن ہماری جوڑی کو کسی کی ایسی نظر لگی تھی کہ ہم دونوں کے لیے ہوش میں بھی رہنا مشکل ہو گیا تھا، اور علی کی موت نے ہمارے دماغ کو بھی چکرا دیا تھا۔ میں تو مرد تھا، اس لیے تو میں نے پھر بھی خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن عائشہ علی کی موت کا صدمہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پائی۔ علی کی موت کے بعد عائشہ نے مجھ سے بھی بات کرنا بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی اور چھت کو گھور گھور کر دیکھتی رہتی تھی۔ میں نے اس کا چیک اپ بھی کروایا تھا اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اسے بہت زیادہ رلاؤں، لیکن میں اسے دلانے کی جتنی بھی کوشش کرتا وہ پھر بھی نہ روتی تھی۔ ایک رات آدھی رات کو میری آنکھ عائشہ کے بولنے کی وجہ سے کھلی تھی۔ وہ اس وقت کہہ رہی تھی کہ نہیں بیٹا، رات کو ٹھنڈا پانی بالکل بھی نہیں پینا،
لیکن میں نے پھر بھی یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بالکل ہی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید خراب ہوتی گئی تھی۔ وہ سارا سارا دن بغیر کچھ کھائے اور بغیر ہی کچھ پیے علی کے کمرے میں بیٹھی رہی تھی اور اس کے کھلونوں کے ساتھ کھیلتی اور باتیں کرتی رہتی تھی اور چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا تھا، لیکن عائشہ کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر پانی پیتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ رات کو میری آنکھ اس کے رونے کی وجہ سے کھلی تھی۔ وہ علی کے کمرے میں جا کر بیٹھی رو رہی اور اس کے رونے کی آواز اچھی خاصی بلند تھی۔ میں چونک کر اٹھا تھا اور اس کے پاس پہنچا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ عائشہ یہاں پر کیوں بیٹھی ہو اس وقت؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی۔ میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ تر خود کو مصروف رکھے، لیکن وہ خود کو مصروف رکھنے کی بجائے مزید فری کرتی گئی تھی۔ ایک دن آفس سے گھر آتے وقت جو ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا تو میں ٹھٹک کر رہ گیا تھا، کیونکہ سارا بستر علی کے کپڑوں سے بھرا پڑا تھا اور سب کے سب کپڑے استری کیے ہوئے تھے، اور عائشہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تمام کپڑوں کو تہ لگا رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر اس سے پوچھا تھا کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اس نے میری جانب دیکھے بغیر جواب دیا تھا کہ علی کا یونیفارم گندا پڑا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ ساتھ علی کے سارے کپڑوں کو بھی دھویا ہے اور ان کو استری کیا ہے تاکہ اس کے اسکول کی مس اسے نہ مارے۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ چکا تھا کہ وہ حقیقت سے بھاگ رہی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اسے حقیقت تسلیم کرنی ہی ہوگی۔ چند ہی دنوں کے بعد میں نے ایک اور عجیب منظر دیکھا تھا۔ وہ رات کے وقت کچن میں ایک پلیٹ میں کھانا ڈال کر کھڑی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی کھاؤ اور پھر سونا بھی ہے، ورنہ صبح آنکھ بالکل بھی نہیں کھلے گی۔ میں نے کچن میں جا کر دیکھا تھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے حیرانگی سے عائشہ سے پوچھا تھا کہ کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ میری آواز سن کر چونک کر پلٹی تھی، لیکن اس نے میری بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا تھا۔ عائشہ کی دن بدن بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر میرے اندر ایک خوف پیدا ہونے لگا تھا، مگر میرا دل اسے ذہنی مریضہ ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جب بھی میری اس پر نظر پڑی تھی، وہ مسکرا مسکرا کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ایک رات جب میں نماز پڑھنے کے بعد اٹھا تو کمرے میں عائشہ کہیں پر بھی موجود نہ تھی۔ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے جو ہی قریبی پارک میں پہنچا تھا تو وہاں پر بیٹھی ایک خالی جھولی کو جھلا رہی تھی۔ وہ پارک میں اکثر ہی علی کو لے کر جاتی تھی اور اس کے ساتھ وہاں پر کھیلتی رہتی تھی، اور وہ اس دن بھی خالی جھولی کو جھلا کر بار بار کہہ رہی تھی کہ سو جاؤ بیٹا، امی یہیں پر آپ کے بالکل ساتھ ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے رشتہ داروں اور لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میں اسے شاپنگ کرنے کے لیے بازار لے گیا تھا، لیکن وہاں پر لوگوں کا رش دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور اس نے مجھے وہاں سے فوراً ہی گھر چلنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے ایک بھی چیز کی شاپنگ نہ کی تھی۔ میں اس دن بہت ہی زیادہ حیران ہوا تھا، کیونکہ وہ اس قدر بدل چکی تھی کہ مجھے اندازہ بھی نہ ہوا تھا۔ وہ شاپنگ کرنے کی کبھی اس قدر شوقین ہوا کرتی تھی کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں بازار سے نکلنے کا نام تک نہ لیتی تھی۔
یہاں تک کہ میں نے کافی مرتبہ اس کا فون بجتے ہوئے سنا تھا۔ وہ فون تک نہیں اٹھاتی تھی، ہر وقت وہ کہیں نہ کہیں پر کھوئی رہتی تھی۔ جب بھی کوئی رشتہ دار گھر پر آتا تھا وہ اس سے بھی نہ ملتی تھی، یہاں تک کہ وہ خود ہی شرمندہ ہو کر واپس چلا جاتا تھا۔ وہ دنیا سے بالکل ہی کٹ کر رہ گئی تھی اور میں خود بھی اسے کھو چکا تھا، کیونکہ وہ تو کبھی کبھار یہ بھی بھول جایا کرتی تھی کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ ایک دن جب میں آفس سے جلدی گھر واپس آیا تھا تو میں نے جو منظر دیکھا تھا، اس منظر نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال کر رکھ دی تھی، کیونکہ عائشہ بیچ ہی صحن میں فرش پر بیٹھ کر علی کے بیگ سے باتیں کر رہی تھی کہ آج تم نے اسکول میں جا کر کیا سیکھا، امی کو بھی بتاؤ نا۔ میں وہیں پر اس کے ساتھ ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ جس گھر میں آ کر پہلے میری ساری تھکان کے ساتھ ساتھ سر بھی درد ختم ہو جایا کرتا تھا، اب اس گھر میں آ کر میرے سر میں درد کا اضافہ ہو جایا کرتا تھا، اور میرا تو گھر آنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا عائشہ کی وجہ سے۔ لیکن میں عائشہ کو مشکل وقت میں اکیلا بالکل نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو اس لیے بنایا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی مشکل وقت میں مدد کریں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ ایک دن رات کے وقت میری آنکھ کھلی تھی تو عائشہ میرے ساتھ بستر پر موجود تھی، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ رات کو میرے ساتھ ہی سو رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ پانی پینے کے لیے گئی ہوگی، لیکن جب وہ کافی دیر واپس نہ آئی تو میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور مجھے وہ آدھی رات کو کچن میں کچھ بناتی ہوئی نظر آئی تھی۔ جب میں کچن میں پہنچا تھا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں چونک کر رہ گیا تھا، لیکن میں پھر بھی دروازے کی اوٹ میں چھپ گیا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ رات کے اس وقت کیا کر رہی ہے۔ لیکن اس نے اس وقت شربت بنایا تھا، کمرے میں چلی آئی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو سمجھایا تھا کہ شاید اس کا اس وقت شربت پینے کو دل کر رہا ہو، لیکن اگلی رات پھر اس وقت وہ کمرے سے اٹھ کر چلی گئی تھی، اور اس نے پھر سے شربت بنانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے 2 3 دن تو خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن مجھے عائشہ پر شک ہونے لگا تھا کہ شاید اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، کیونکہ وہ کچھ دنوں سے مجھ سے بول چال بھی بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اور ایک دن جب میں آفس سے گھر واپس آیا تھا تو اس وقت وہ فون پر کسی سے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دن تو میں اس کی اس تبدیلی پر خوش ہوا تھا، لیکن مجھے ایک دن اس نے کہا تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ بالکل بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی، وہ مجھ سے بیزار ہوتی جا رہی ہے، جسے دیکھ کر میرے ذہن میں یہ فطور اٹھا تھا کہ شاید اس کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور اس لیے وہ آدھی رات کو اس سے ملنے کے لیے اٹھتی اور اس کے لیے شربت بناتی ہے۔ میں نے شربت بنانے کے بعد اسے مسکراتے ہوئے بیٹھک کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس دن سے ہی میرے سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت بالکل ہی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے خود کو کافی مرتبہ یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تم غلط سوچ رہے ہو، لیکن جب جب بھی میں اس مسکراتے ہوئے آدھی رات کے وقت بیٹھک میں جاتے ہوئے دیکھتا تھا تو میرا شک مزید پختہ ہوتا گیا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے اس کا موبائل فون چیک کیا تھا، لیکن مجھے اس میں کچھ ایسا نظر نہیں آیا تھا جس سے مجھ میں شک پیدا ہو، لیکن پھر بھی ایک لمحے کے لیے میرے دل کو بالکل بھی سکون نہ ملا تھا۔ ایک دن میں نے عائشہ کی حالت کے بارے میں اپنے ایک جگری دوست احمد سے بات کی تھی۔ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر کسی اور مرد کے پاس بھاگ کر چلی گئی تھی۔
اس لیے جب میں نے اپنے دل میں پیدا ہونے والے شک کے بارے میں احمد کو بتایا تھا تو اس نے میرے شک کو مزید ہوا دی، کیونکہ اس کی بیوی بے وفا نکلی تھی اور اس نے مجھے اپنی بیوی کی ایسی ایسی باتیں بتائی تھیں کہ مجھے عائشہ بھی اس کی ہی بیوی کی طرح بے وفا لگنے لگی۔ میں نے اس وقت ہی خود سے عہد کیا تھا کہ میں حقیقت معلوم کر کے ہی دم لوں گا اور اس شخص کو ہر حالت میں دیکھوں گا جس کا چکر عائشہ کے ساتھ چل رہا۔ اگلی رات جو ہی وہ آدھی رات کو اٹھی تھی، میں بھی اس کے جاتے ہی بستر سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس وقت میں نے آواز پیدا ہونے کے ڈر کی وجہ سے اپنے جوتے بھی نہیں پہنے تھے تاکہ عائشہ کو پتہ نہ چل سکے، لیکن کچن میں شربت بنانے کے بعد وہ کمرے میں واپس آ کر سو گئی تھی، اور سوتے وقت وہ کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آج کیوں نہیں آئے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہ الفاظ کہتے کہتے وہ سو گئی تھی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تھی تو وہ اس وقت بھی سو رہی تھی، لیکن میں نے اسے جگانا بالکل بھی مناسب نہ سمجھا تھا، اور میں جلد ہی آفس بغیر ناشتہ کیے چلا گیا تھا۔ لیکن عائشہ کی سوتے وقت باتیں سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے میں بالکل ہی ٹوٹ کر بکھر چکا ہوں۔ میرا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا کہ عائشہ ایسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے رویے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ بھی احمد کی ہی بیوی کی طرح مجھے بھی ایک دن گھر سے چھوڑ کر چلی جائے گی، اور میں بالکل ہی خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ جب جب میں عائشہ کو کھونے کے بارے میں سوچتا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے جسم میں سے جان نکل رہی ہو۔ میں عائشہ کو بھی نہیں کھونا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پہلی لڑکی تھی جو میری زندگی میں آئی تھی، اور اس نے آتے ہی میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ لیکن جب بھی میں عائشہ کو کسی اور آدمی کے ساتھ تصور کرتا تھا، میرا خون کھول کر رہ جاتا تھا اور میرے دل میں حسد پیدا ہونے لگتا تھا۔ کافی مرتبہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں سچ کو بالکل ہی سامنے لا کر چھوڑوں گا، لیکن حقیقت کا تصور کرتے ہی مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں علی کو تو کھو چکا تھا، لیکن میں عائشہ کو بالکل نہیں کھونا چاہتا تھا۔ عائشہ ہی تو میری کل کائنات تھی، لیکن میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میری بیوی کا کسی اور کے ساتھ چکر ہو۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں حقیقت جان کر ہی دم لوں گا، اور اگر عائشہ مجھے چھوڑنا چاہتی ہے تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے، میں اسے اپنے ساتھ مجبوراً بالکل بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے اگلی ہی رات جو ہی عائشہ اٹھی تھی، مسکراتے ہوئے میری بھی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن میں نے اس پر ایسے ظاہر کیا تھا کہ جیسے میں ابھی سو رہا۔ اس نے اپنے بالوں کو سیٹ کیا تھا اور مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل کر کچن میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں بھی اٹھ بیٹھا تھا اور میں نے بھی آہستہ آہستہ کچن کا رخ کیا تھا، لیکن اس وقت میرا دل اس قدر دھڑک رہا تھا کہ جیسے میرا دل سینہ پھاڑ کر بالکل ہی باہر آ جائے۔ اس نے شربت کا گلاس بنایا تھا اور اس نے مسکراتے ہوئے معمول کے مطابق بیٹھک کا رخ کیا تھا۔ میں نے بھی دبے پاؤں اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت پریشانی کی وجہ سے میری پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ میں نے ایک لمحہ رک کر اپنی سانسوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر میں آہستہ آہستہ بیٹھک کی جانب بڑھا تھا تاکہ سچ معلوم ہو سکے۔ میں نے چھپ کر بیٹھک کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا تھا، لیکن دروازہ کھولتے جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا تھا اس نے مجھے چیر کر ہی رکھ دیا تھا۔ بیٹھک کے وسط میں ایک خالی کرسی پڑی ہوئی تھی، اور عائشہ اس کرسی کے سامنے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔
اس کے ہاتھ میں وہی شربت کا گلاس تھا۔ اسے میری موجودگی کے بارے میں بالکل بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور شربت کا گلاس ہوا میں تھام کر کہہ رہی تھی کہ آہستہ پیو بیٹا، شربت ٹھنڈا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے۔ میں نے اپنے ہاتھ دیوار پر ٹکا دیے تھے اور اس وقت مجھے ایسا فیل ہوا تھا کہ جیسے میرے گلے میں کچھ نوکیلا اٹک گیا ہو۔ وہ ہنس رہی تھی اور مجھے اس کی مسکراہٹ کسی موت سے کم نہ لگی تھی۔ ابھی میں وہیں پر کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھوں میں موجود گلاس نیچے گر پڑا تھا اور فرش پر گرتے ہی وہ گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ اس وقت اس گلاس کے ٹوٹنے کی آواز مجھے بہت ہی زیادہ اونچی محسوس ہوئی تھی۔ میں اس وقت بے اختیار ٹوٹ پڑا تھا کہ عائشہ میری آواز سن کر وہ چونک پڑی تھی اور اس نے میری جانب ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ تم اس وقت یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تم نے میرے بیٹے کو ڈرا دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں اندر تک ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تھا اور میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ عائشہ، ہمارا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری بات سن کر اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ نہیں نہیں، تم بالکل جھوٹ بول رہے۔ ابھی میرا بیٹا یہیں پر تھا لیکن تم نے اسے بھگا دیا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ میں اس پر اس قدر شک کر چکا تھا کہ میں نے اسے طلاق دینے کے بارے میں بھی سوچ لیا تھا۔ میں نے گلاس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھانا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ عائشہ کے ہاتھوں میں نہ چبھے، لیکن بے دہانی میں شیشے کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ پر لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس میں سے خون نکلنے لگا تھا۔ میرے ہاتھوں سے خون کو نکلتے دیکھ کر عائشہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی اور وہ وہیں ڈر کر بے ہوش ہو کر بھی گر پڑی۔ میں نے اسے سہارا دے کر کمرے میں پہنچایا تھا، کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے میں نے اسے ایسے ہی سونے دیا تھا تاکہ وہ کچھ لمحوں کے لیے سکون حاصل کر سکے، لیکن عائشہ کے چکر میں میرا اچھا خاصا خون ضائع ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تھی تو اس کی ذہنی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ بار بار بیٹھے رونا شروع کر دیتی تھی اور ایک دن تو بالکل ہی حد ہو گئی۔ جب صبح میں ناشتہ کرنے کے لیے کچن میں گیا تھا، وہ کرسی کو ڈانٹ رہی تھی کہ تم نے مجھے بغیر بتائے باہر بھی مت نکلنا۔ آج تمہیں اسکول سے لینے کے لیے میں خود ہی آؤں گی۔ وہ تصور ہی تصور میں علی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر علی کو زندہ تصور کر چکی تھی اور اس سے ہی دن رات باتیں کرتی رہتی تھی اور اس کا ویسے ہی خیال رکھتی تھی جیسے وہ پہلے رکھتی تھی۔ ایک دن رات کو سوتے وقت اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آج میں علی کے ساتھ اس کے کمرے میں سو رہی ہوں، کیونکہ علی کو اکیلے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میں نے اس کی بات کو سن کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کی ذہنی حالت تو دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ کبھی وہ خود بیٹھے بیٹھے ہنستی رہتی تھی اور کبھی کبھار خود ہی رونے لگ جایا کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے میں پچھلے کئی مہینوں سے آفس میں صحیح طریقے سے کام نہیں کر پایا تھا، جس کی وجہ سے مینیجر نے مجھے آفس سے نیکسٹ ٹائم غلطی پر آفس نہ آنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ مجھے خود بھی اندازہ تھا کہ میں علی اور عائشہ کی وجہ سے کام صحیح طریقے سے بالکل بھی نہیں کر پایا تھا، اور اگر عائشہ کی یہی حالت رہی تو میں تو کچھ بھی صحیح نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیے میں نے اس کے علاج کرنے کے بارے میں سوچا تھا
تاکہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ اگلے ہی دن میں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، جو کہ ایک ذہنی ڈاکٹر تھا۔ اس نے عائشہ کی ذہنی حالت دیکھ کر کہا تھا کہ اسے بیٹے کی موت کی وجہ سے شدید ذہنی صدمہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے سمجھاتے ہوئے مزید کہا تھا، جب کوئی ماں اپنے بچے کو کھوتی ہے تو وہ اس بات کو قبول نہیں کر پاتی، اس لیے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ ادویات لکھ کر دی تھیں، لیکن گھر پہنچ کر جب میں نے وہ دوا عائشہ کو دینے کی کوشش کی تو وہ رونے لگی، لیکن میں نے پھر بھی اسے زبردستی دوا کھلا دی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اور ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ اسے زیادہ سے دیر تک سونا ہوگا تاکہ اس کے دماغ پر زیادہ دباؤ نہ پڑے۔ میں نے اس کے ہفتے میں 2 مرتبہ شنیشر کروانے شروع کر دیے تاکہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، اور چند ہی دنوں کے بعد مجھے عائشہ میں تبدیلی نظر آنے لگی۔ لیکن ایک دن تو بالکل ہی حد ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے میں گھر پہنچ گیا تھا اور میں نے اسے مرنے سے بچا لیا تھا۔ لیکن اس نے مجھے چیختے ہوئے کہا تھا کہ اگر علی زندہ نہیں ہے تو میں کیوں زندہ ہوں؟ مجھے بھی اس کے ساتھ مر جانا چاہیے۔ لیکن میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر کہا تھا کہ مجھے تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میری بات سن کر وہ میری باہوں میں ہی رو پڑی، اور میں نے اسے رونے سے بالکل بھی نہیں روکا، کیونکہ ڈاکٹر نے ہی کہا تھا کہ جتنا زیادہ وہ روئے گی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اور وہ اس طرح ہی جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اور مجھے اس کے رویے میں واضح طور پر تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی آنکھوں میں موجود پاگل پن کم کرنے لگا تھا، اور ایک دن اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اب علی کبھی بھی واپس نہیں آئے۔ میں نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ کیوں نہیں واپس آئے گا۔ جب اللہ تعالی ہمیں دوسرا بیٹا دے گا تو ہم اس کا نام علی ہی رکھیں گے۔ میری بات سن کر وہ کتنے عرصے کے بعد پہلی مرتبہ مسکرائی تھی، لیکن جب میں آفس سے شام کو دوبارہ گھر واپس آیا تھا تو پھر اس کی ذہنی حالت بکھری ہوئی تھی۔ کبھی وہ ٹھیک ہو جاتی تھی اور پھر کبھی چیخنا چلانا علی کو یاد کر کے شروع کر دیتی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت میں واضح بہتری آتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا تھا وہ کم تھا۔ جب میں اگلی بار اسے دکھانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو جلد از جلد بچے کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ بچہ ہو جانے کی وجہ سے تمہاری بھی جلد از جلد طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اور اس طرح وہ اپنے پہلے بیٹے کو بھی مکمل طور پر بھول جائے گی۔ مجھے ڈاکٹر کی بات بہت ہی اچھی لگی تھی، کیونکہ یہی ایک واحد طریقہ تھا جس سے عائشہ جلد از جلد ٹھیک ہو سکتی تھی۔ اس لیے میں نے بچے کے لیے اپنا اور عائشہ کا علاج کروانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ علی کی دفعہ بھی ہم لوگوں نے علاج کروایا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو بھی سن لیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر مجھے اولاد کی نعمت سے نواز رہا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوش تھا، اور میں نے عائشہ کا ہر ممکن خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عائشہ کی بھی ذہنی حالت بہتر ہوتی گئی، اور وہ بھی دن آن پہنچا تھا جب میں اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھائے مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس کو نظر سے بچانے کے لیے اس کا صدقہ دیا تھا، اور اس کے نین نقش سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ علی ہی ہو۔ وہ بہت زیادہ علی کے ساتھ مشابہت دیتا تھا۔ میرے بھائی اور بھابھی بھی مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آ چکے تھے،
اور ڈاکٹر نے عائشہ سے ملنے کی اجازت دے دی تھی، جس کی وجہ سے سب نے کمرے کا رخ کیا تھا۔ عائشہ کو ہوش آ چکا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ جب میں نے بچہ اس کے ہاتھوں میں تھمایا تھا تو اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھیے، میرا علی واپس آ گیا ہے۔ میں کہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں پر بھی نہیں گیا۔ اب دیکھو، میں جھوٹ تو نہیں بولتی تھی۔ میں نے اس کی بات کو سن کر مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بالکل ہی ٹھیک ہو جائے گی، اور ذہنی امراض میں مبتلا مریض ایک دم سے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ اس لیے عائشہ تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہوتی جا رہی تھی، اور میں اسی پر ہی خوش تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آن پہنچا تھا جب عائشہ علی کو بھول کر مکمل طور پر نئے بچے کی جانب متوجہ ہو چکی، اور اس نے عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ کیونکہ علی کا سال ہو گیا تھا، اس لیے میں نے صبح صبح عائشہ سے کہا تھا کہ آج شام میں تیار رہنا، میں تمہیں باہر لے کر جاؤں گا۔ اور جب میں شام کو گھر واپس آیا تھا تو وہ بہت ہی اچھی طرح تیار تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اسے لے کر ایک ہوٹل پر پہنچا تھا، جہاں پر میں نے علی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا انتظام کیا تھا۔ جب میں نے زندگی سے بھرپور عائشہ کو علی کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے آسمان کی جانب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ جب بھی میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علی کے بعد مجھے یکے بعد دیگرے اور بھی دو بیٹوں سے نوازا تھا، جن کی وجہ سے میری زندگی ایک مرتبہ پھر کسی جنت سے کم نہیں ہے۔